मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको STPI में मैं बाकायदा खुश आमदीद कहता हूँ और मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब अहमद सलीम साहब का और डॉक्टर हुमैरा इशफाक के वो आज हम सबको उन्होंने मिल बैठने का ये मौका फ़राहम किया कि हम याद ताज़ा कर सकें, बल्कि याद ताज़ा तो शायद थोड़ा सा गलत लफ्ज़ है, हम उसको बातों को दोहरा सकें इन दो अजीम हस्तियों की जिनका इन्होंने ज़िक्र किया, फहमीदा रियाज़ साहबा का और खालिदा हुसैन का। थोड़ा सा लेट हो गया फहमीदा रियाज़ का मेमोरियल रेफरेंस, लेकिन वो तो अपनी ताज़ियती करारदाद अपनी ज़िंदगी में कह गई थी। उनको शायद पता था कि हमारे जैसे कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि हर काम में सुस्ती कर जाते हैं। लेकिन खालिदा हुसैन साहबा का 11 जनवरी को जो इंतकाल हुआ, बेसिकली शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं कि अहमद सलीम साहब दिसंबर में एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। इनके सर पे चोट आ गई थी और मैं इंतज़ार कर रहा था कि थोड़े बेहतर हों तो फिर मैं इस तकरीब का बाकायदा इनेकाद करूं। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई अदबी चीज़ हो और इनकी अदम मौजूदगी में उसकी बेअदबी हो जाए, तो मैं चाहता था कि अहमद सलीम यहाँ पे मौजूद होंगे तो तभी हम इस रेफरेंस को करेंगे। तो आज की इस तकरीब में मैं आप बहुत से हज़रात की तरह सामईन में से हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ ऐसी अदबी शख्सियात बैठी हैं, वो तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने उनके साथ डायरेक्ट काम भी किया, इन दोनों ख़वातीन के साथ, जिन्होंने इनके काम को उनसे ज़्यादा लिखा भी, शाया भी किया और उसके बारे में भी लिखा। तो मैं यकीनन उनके बारे में आप सबकी तरह सुनना चाह रहा हूँगा। और यहाँ पे ये दोनों शख्सियात जिनकी तस्वीर यहाँ पीछे लगी हैं, ये हमारी नई नस्ल के लिए और बहुत से ऐसे लोगों के लिए जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को पसमानदा रखा जाता और उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया। मेरा ख्याल है कि ये बात रोज़े यहाँ की तरह रोशन है कि अगर इन ख़वातीन की मौजूदगी ना होती तो शायद ये मुआशरा अभी कई सदियाँ मज़ीद पीछे होता। ये दो जो हैं ये तो उसकी सिर्फ एक मिसाल है। हम ऑफ कोर्स किश्वर नाहिद भी यहाँ पे बैठी हैं और बहुत सी ख़वातीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो आज हमें मौजूद नहीं हैं या जो इस कमरे में मौजूद नहीं हैं। हमें उन सब को अपने जहन में लाना होगा जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में ख़वातीन का क्या मकाम है और उनका क्या किरदार है। जब हम पायदार तरक्की की बात करते हैं, जब हम मुआशरे की जो उसमें सिविलाइजेशन लाने की बात करते हैं और हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, तो इन अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर हुमैरा से दरख्वास्त करूँगा कि वो बाकायदा इस कार्रवाई का आगाज़ करें। शुक्रिया। असल में हमने एक बड़ा शानदार प्रोग्राम शुरू कर रखा है लिविंग लीजेंड के नाम से, और उसका आगाज़ मोहतरमा किश्वर नाहिद से हमने किया था। उसके बाद मुतअद्दिद शख्सियात का हम प्रोग्राम कर चुके हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि फहमीदा रियाज़ और खालिदा हुसैन का भी प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन फहमीदा रियाज़ के साथ पहले तो उनकी सेहत के मसाइल चलते रहे, फिर बेटे के इंतकाल के बाद उनको हमें हिम्मत ही नहीं हो सकी कि उसके बाद मैं उनको इसरार करता या मजबूर करता। यही सूरत हाल खालिदा हुसैन साहबा की थी कि डॉक्टर हुमैरा ने उनसे तय भी कर लिया था, तारीख़ें भी मुकर्रर हो गई थी, लेकिन फिर एक उनकी ज़िंदगी में एक और हादसा पेश आया जिसकी वजह से। लेकिन ये जो ताज़ियती रेफरेंस होता है, हम यही सोच के इन दोनों हस्तियों को आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये हमारे लिविंग लीजेंड्स हैं। बेशक हम उनको रस्मन नहीं प्रोग्राम वो कर सके उस तरीके से। किश्वर अपना फहमीदा रियाज़ साहिबा के साथ बड़ा ज़िंदगी में ताल्लुक़ रहा, बहुत बड़ी दीदी की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया हमेशा और बड़ा गाइड भी करती रही, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। मुझे याद है कि खालिदा हुसैन साहबा से भी मुलाकात मेरी 1994 में पहली मर्तबा हुई, जब मैंने परवीन शाकिर का एक इंटरव्यू अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया किया
تو وہ کافی متنازع بھی ہو گیا، کیونکہ اس میں انہوں نے فہمیدہ ریاض کے بارے میں ان کے جلا وطنی کے حوالے سے کوئی ایسے ریمارکس دیے تھے جو میں کوٹ ان کوٹ میں مجبور تھا کہ ان کو ایز اٹ از لکھوں، اگرچہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا. لیکن وہ انٹرویو اتنا اچھا لگا خالدہ حسین صاحبہ کو. انہوں نے جب پڑھا تو مجھے پھر ایک دن پروین شاکر نے گھر بلایا لنچ پہ اور ان سے ملاقات کرائی، تعارف کرایا. تو میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی اور وہ انٹرویو بھی پھر اسی میگزین میں، انگریزی کے میگزین میں چھپا. میری بدقسمتی کہ اس کو میں اردو کا جامہ پہنا نہ سکا اور اس کو شائع نہ کر سکا، لیکن آج یہ ایک موقع ہے کہ ان کو ہم میں تو یہاں میں میزبان ہوں، اس لیے میں کم سے کم چاہوں گا کہ بات کروں اور زیادہ سے زیادہ سننے کے مواقع ہمارے لیے موجود رہیں. خالدہ حسین اور فہمیدہ ریاض بالکل الگ مزاج کے تخلیقی وجود تھے، مگر ہم یہاں دونوں کو ایک ساتھ یاد کر رہے ہیں. فہمیدہ ریاض اپنے ترقی پسند نظریات میں راسخ شاعرہ، فکشن نگار اور مترجم، انسانی حقوق اور الخصوص حقوق نسواں کے متحرک کارکن. ایسی زندگی گزاری جو تنازعات میں گھری ہوئی تھی. ان کے پہلے شعری مجموعوں پتھر کی زبان اور بدن دریدہ کے آنے سے ہی ہنگامہ شروع ہو گیا تھا. جنرل ضیاء الحق کے آمریت کے خلاف جدوجہد پر ستایا گیا تو بھارت چلی گئیں. دشمن ملک کیوں گئیں؟ خالدہ حسین اور ہم جیسے نے یہ شور سنا تو بھی متاثر ہوئے. مولانا روم کو اردو میں ڈھالنے والی اس بے مثال شاعرہ اور ادیبہ کو ان کی موت پر بھی نہ بخشا گیا، اور اس کی ایک مثال یاسر پیرزادہ کا وہ کالم ہے جو ڈاکٹر سلیم اختر بمقابلہ فہمیدہ ریاض کے عنوان سے 13 جنوری 2019 کو جنگ میں چھپا تھا. کہہ لیجئے فہمیدہ ریاض کی زندگی تحریک اور ہنگامے کی زندگی تھی. خالدہ حسین اس گوں کی عورت نہ تھی، راضی برضا عورت، دکھ سہتی مگر شکوہ شکایت سے اور احتجاج سے گریزاں عورت، اپنی کہانیوں کے کرداروں کی طرح بھید ہو جانے والی عورت، کسی نظریے اور کسی تنظیم کا پرچم نہیں اٹھایا. عورت ہو کر اور عورت پر لکھتے ہوئے بھی حقوق نسواں کی تحریک سے الگ تھلگ رہیں. گویا خالدہ حسین ایک ہنگامے کے مقابلے میں گھمبیر سکون تھیں. دونوں میں اگر کوئی اشتراک ہے تو یہ کہ دونوں تخلیقی طور پر بہت باکمال تھیں. دونوں نے بہت مشکل اور تکالیف سے بھری ہوئی زندگی گزاری. دونوں عمر کے آخری حصے میں بیماری کے دکھ سہ کر ہم سے رخصت ہوئیں. فہمیدہ ریاض 21 نومبر 2018 کو اور خالدہ حسین 11 جنوری 2019 کو. اس نشست میں مجھے ان دو باکمال عورتوں کی دو کہانیاں یاد آ رہی ہیں. خالدہ حسین کی کہانی دادی آج چھٹی پر ہیں، اور فہمیدہ ریاض کی کہانی جھنوں کو چٹھی ملی. ان پر بات کروں گا، مگر پہلے کچھ باتیں خالدہ حسین کے حوالے سے. 11 جنوری کی صبح جب کشور ناہید نے ٹیلی فون پر رندھائی آواز میں یہ تکلیف دہ خبر دی تھی کہ خالدہ حسین نہیں رہیں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. یوں نہیں ہے کہ میں ان کی مسلسل بگڑتی ہوئی صحت سے آگاہ نہیں تھا یا موت کی اس خبر نے مجھے اچانک آ لیا تھا. واقعہ یوں ہے کہ میں لگ بھگ 1.5 سال سے موت کو ایک سائے کی صورت ان کی جانب لپکتا ہوا دیکھ رہا تھا. ان کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ ڈائلسس پر تھیں اور روز بروز ان کا وزن جھڑتا جا رہا تھا. تاہم ایسا بھی ہے کہ اس دورانیے میں جب جب ہمارا خالدہ حسین کی تیمارداری کی غرض سے ان کے ہاں جانا ہوا، ان کے سرہانے کوئی نہ کوئی کتاب ضرور دیکھی، اور ہر بار لکھنا پڑھنا ہی ہماری گفتگو کا موضوع رہا ہے. ان کی کتاب سے یہ محبت زندگی سے محبت کی علامت تھی، اور یہ بھی ہے کہ انہیں بیماری کے بارے میں بات کرنا اچھا نہ لگتا تھا. تاہم جس تکلیف اور اذیت سے وہ گزر رہی تھیں وہ ہم صاف محسوس کر سکتے تھے. مجھے یاد ہے کچھ سال بھر پہلے جب میں اور یاسمین ان کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے محبت سے اپنا آخری مجموعہ مرتب کرنے کے لیے کہا تھا، جس کی بابت ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. میں یہ واقعہ اس میں سے منہا کرتا ہوں. تو خالدہ حسین کا یہ جو مجموعہ جینے کی پابندی مرتب کیا اور اس پہ میں نے کچھ لکھا بھی، تو یہ اس میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بالکل یہ الگ تھا اس میں، اور اس میں موضوعات کا تنوع بھی آیا تھا. اور یہ وہ بات جانتی تھیں، لہٰذا وہ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ ادبی حلقوں میں اس حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ایک تقریب ہو اکیڈمی آف لیٹر میں یا اسلامک یونیورسٹی میں اس کتاب کے حوالے سے، مگر
وہ اس لائق نہیں تھیں، اس قابل نہیں تھیں کہ بستر سے اٹھ کے اس تقریب میں شامل ہو سکتی۔ خیر ہم نے ایک دن یوں کیا کہ جب آصف فرقی یہاں آئے ہوئے تھے تو پھول اور کیک لے کے ہم ان کے پاس پہنچ گئے، اور افتخار عارف، فتح ملک، کشور ناہید، آصف فرقی، میری بیگم یاسمین اور اپنی بیٹی یاسرہ کی موجودگی میں ان نے کیک کاٹا، سب نے انہیں مبارکباد دی اور کتاب کے حوالے سے باتیں کی۔ یہ سب انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ اگر ان کے اعزاز میں کوئی آخری ادبی تقریب تھی تو یہی وہ نشست تھی۔ یوں تو اس بیماری کے زمانے میں خالدہ حسین کے فن سے محبت کرنے والوں نے دو ایسی نشستیں رکھی تھیں جو بہت یادگار رہیں گی۔ ایک اکادمی ادبیات پاکستان میں ان کے ساتھ نشست جس میں انہوں نے اپنے تخلیقی عمل کے حوالے سے بہت اہم باتیں کیں اور اپنا افسانہ مادن سنانے کے بعد کہا تھا کہ اس میں ان کا اپنے فن اور زندگی کے بارے میں نقطہ نظر بھی بیان ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ایس ٹی پی آئی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ان دونوں خواتین کے لیے اس ریفرنس کو منعقد کیا اور بر وقت کیا۔ اگرچہ خالدہ حسین کے حوالے سے گفتگو کروں گی، لیکن فہمیدہ ریاض کے حوالے سے بھی ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ فہمیدہ ریاض ان خواتین میں سے شاید پہلی تھیں جنہوں نے ہماری سوسائٹی میں معاصر عہد میں جنہوں نے اس بات کا برملا اعلان کیا کہ اقلیمہ کا بھی سر ہوتا ہے، اور تمام خواتین، ہم ان کے عہد کی لکھنے والیاں، پڑھنے والیاں اور وہ تمام عورتیں اس بات پر ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گی اور اس بات پر ان کی احسان مند رہیں گی کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اقلیمہ کا بھی ایک سر ہے۔ بالکل یہی بات خالدہ حسین کے حوالے سے، خالدہ حسین صاحبہ سے میری بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں، چند ایک ملاقاتیں ضرور ہوئیں لیکن بہت بھرپور ہوئیں، اور ایک لکھنے والی کی حیثیت سے جب ہم ایک قاری کے طور پر کسی لکھنے والے کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اس رشتے میں اتنی گہرائی اور دبازت ہوتی ہے کہ ظاہری ملاقات کی حاجت نہیں رہتی۔ اس لیے جس روز خالدہ حسین صاحبہ کا انتقال ہوا، خود بخود ایک تحریر جو مجھ سے لکھی گئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت چونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ان کی کہانیوں پر تنقیدی بات کرنے کا محل نہیں ہے، تو یہ اس میں میرے جذبات کا اظہار بھی ہے، یہ ایک افسانہ بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے حمید شاہد صاحب نے اس روز کہا کہ یہ ایک بین ہے، یا یہ ایک لکھنے والے کے بارے میں اور ایک لکھنے والی کے بارے میں جو خیال، جو احساس اور جو جذبہ ہو سکتا ہے وہ ہے۔ اس کا عنوان ہے من مارنی۔ اسلام آباد میں جنوری کا مہینہ شدید سردی کا ہوتا ہے۔ آج تو ویسے بھی صبح سے دھند چھائی ہوئی تھی، بادل دکھائی نہیں دیتے تھے مگر محسوس ہوتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی بوند ٹپک جاتی تو لگتا کہ ابھی بادل کھل کر برسے گا، مگر وہ نہ برستا۔ اس کا انتظار کر لیں۔ کیوں نہ برستا؟ بس پتہ نہیں کیوں، گھٹ گھٹ کے رو رہا تھا اندر ہی اندر۔ ہر چیز ٹھہری ہوئی لگتی تھی، وقت، ہوا، سانس، سب کچھ، حالانکہ کچھ بھی نہیں ٹھہرا تھا، سب کچھ اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ تمہارا پیلا زرد چہرہ میرے سامنے تھا، جیسے خون کا آخری قطرہ نچڑ جانے تک تم نے انتظار کیا ہو۔ بھلا کس کا انتظار ہوگا تمہیں؟ کسی انہونی کا ہوگا، اور تو تمہیں اب کسی کا انتظار نہیں تھا سوائے اپنی سواری کے، اور تمہاری سواری تیار تھی، تم بھی تیار تھیں۔ سر تاپا سفید لباس میں ملبوس تم اپنی سواری میں لیٹی ہوئی تھیں۔ تمہارے ارد گرد لکڑی کا ایک حفاظتی جنگلہ تھا، ایک مضبوط حصار کہ کہیں تم گر نہ جاؤ یا بھٹک نہ جاؤ یا صراط مستقیم چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ چل پڑو۔ زندگی بھر تم اسی حصار، اسی حفاظتی جنگلے میں رہی تھی، مگر تم نے بھی تو حد کر دی۔ اس جنگلے کی سلاخوں میں سے جھانک جھانک کر دنیا کو تاکتی رہتی تھی، اپنی بے چین آنکھوں سے ارد گرد پھرتے ہوئے انسانی وجودوں کو چیر کر ان کے اندر تک دیکھ لیتی تھیں۔ اپنی دید سے حظ اٹھاتی ہوئی آنکھیں، گونگی اور بے جان چیزوں سے باتیں کرتی ہوئی آنکھیں، دروازوں سے، درختوں سے، راستوں سے، کمروں سے، سیڑھیوں سے۔ تمہیں ہم سب سے زیادہ دکھائی دیتا تھا، زیادہ سنائی دیتا تھا۔ گفتگو میں آنے والے وقفوں سے معنی نکال لینا تمہیں خوب آتا تھا۔ چہرے کے تیور تمہیں دل کی بات بتا جایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے تم اتنا دیکھ لیتی تھی، اتنا سن لیتی تھی۔ تمہارے اندر اترنے والے زینے بڑے پیچدار تھے، ان پر قدم رکھتے ہی پھسل پڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ بس ایک بار پاؤں رپٹا نہیں کہ گرنے والا خود سے بیگانہ ہو گیا، کسی نئی دنیا میں جا پہنچا،
जहाँ नीला सब्ज था और सब्ज नीला, जहाँ पुरानी और ठंडी बावलियाँ थीं, तारीख तहखाने थे, सैली हुई काई ज़दा दीवारें थीं जिनसे तुम बातें किया करती थीं। इस काई पर तुमने अपनी उंगलियों से कैसे कैसे नक्श बनाए थे, इन नकूश में कैसे कैसे मानी डाल दिए थे। अपनी खलवत के शब्ज़ारों में तुमने कितनी अनोखी दुनियाएं बसा रखी थीं। छोटी छोटी चीज़ों को जानकर, छूकर मानी ढूंढ लेने और खुश रहने वाली तुम्हारी आदत कैसी अजीब थी। तुम्हारी इस सहर भरी दुनिया में कैसा तहय्युर, कैसे कैसे तलिस्मात थे, कितना ठहराव था, कितना सुकूत था, कितनी गहराई थी, मगर तुम्हारे अंदर कितना इस्तराब, कितनी तलाश, कितनी तड़प थी। तुम सब कुछ जान लेना चाहती थी, समझ लेना चाहती थी, छूकर, टटोल कर, सूंघ कर, चख कर, अपने सारे हवासों के तमाम तर इम्कानात के साथ, एक एक मसाम में उतरती हुई आगही की हर लौ का ताक़ुब करती हुई। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं चाहती थी तुम सब कुछ जान जाओ और हम सबको बता दो। कीमत तुम चुकाओ, रोशनी हम बांट लें। तुमने ये सौदा मंजूर किया और कीमत चुकाती रहीं। अब तुम्हारे लफ्ज़ आने वाले ज़मानों में रोशनी बांटा करेंगे। तुम्हें बिछड़ जाने से डर लगता था ना, जुदाई की दहशत तुम्हें अदमुआ कर देती थी। तुम्हें माँ से जुदा हो जाने का खौफ था, माँ जुदा हो गई। फिर जब माँ बनी तो तुमने अपनी पहली औलाद, अपने सबसे प्यारे बेटे की जुदाई का गम सहा। ज़िंदगी भर के साथी की जुदाई भी देख ली। न जाने ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ की बहुत दहशत हो, जो ख्याल बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त लगता हो, वही सहना पड़ जाता है। अब तो तुम्हें आदत हो गई होगी, लेकिन सोचती तो होंगी कि जिनको छोड़कर जा रही हो उन पर तुम्हारी जुदाई कैसे शाख गुजरेगी। तुम तो चुपचाप अपनी सवारी में सवार होकर चल दी। 10-12 नौजवान बच्चे थे, शायद किसी मदरसे से आए थे, और 5-6 अजीज़ रिश्तेदार, जब तुम आखिरी बार अपने घर से निकली थी, उसी मिस्कीनी और दिलगिरी के साथ जो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रही। मैं गली में खड़ी तुम्हें जाता हुआ देखती रही। न कोई टेलीविज़न चैनल, न कैमरे, न खबरें, न रिपोर्टर, कहीं एक पट्टी तक न चली। किसी को पता ही न चला कि ज़िंदगी के बिलमुकाबिल नई नई दुनियाएं तख्लीक करने वाला कलम आज टूट गया था और वो कलम थामने वाले हाथ थक कर गिर गए थे। मुझे तो तुम्हारे जनाजे के पास बैठी वो औरत देखकर ख्याल आ रहा था कि तुम होती तो एक कहानी ज़रूर लिख देती, वही जिसने नीले रंग का दुपट्टा सर के गिर्द लपेट रखा था और अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठी औरत से मुसलसल कह रही थी, ये औरतें मैयत के सिराने कुरान क्यों पढ़ रही हैं? ये सरासर बिद्दत है, बिद्दत। कुरान और हदीस में ऐसा कोई हुक्म नहीं मिलता। जिस बात का वाज़े हुक्म कुरान और हदीस में न हो वो बिद्दत होती है। दीन में नई नई बातें शामिल करने से बड़ा गुनाह होता है, सख्त अजाब की वईद आई है। वो बार बार कहे जा रही थी और मैं उसे घूर रही थी। तुम होती तो घूरे बगैर हाँ हाँ करती रहती। तुम्हें कब किसी की दिल आज़ारी मकसूद थी? तुम तो सुलह कुल की कायल थी। तुमने कभी किसी की कोई शिकायत न की, कभी किसी के ऐब गिनवा के अपनी बड़ाई नहीं जिताई। तुमने तो नक्कादों से भी गिला नहीं किया कि वो तुम्हें नज़रअंदाज क्यों कर देते थे। अपनों से भी शिकायत नहीं की कि तुम्हारे पर क्यों काट दिए। जब कभी बात होती तो तुम उल्टा उन्हीं की वकालत करती रहती, उनकी तरफ से जवाज़ ढूंढती रहती, यहाँ तक कि मन मार के ज़िंदगी गुजार देने पर तुम्हें खुदा से भी गिला नहीं था। जब मैं तुम्हारे चेहरे को आखिरी बार देख रही थी तो मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा था कि मैं तुम्हारे जाने पर खुश हूँ या नाखुश। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, अच्छा हुआ तुम्हारी जंजीर टूट गई, क्यों ना तुम्हें मुबारक दूं कि जीने की पाबंदी ख़त्म हो गई थी। लो तुम्हारा जीना मौकूफ़ हुआ, अब तो खुश हो ना। अब बार बार सांस लेने की मुशक्क़त नहीं उठानी पड़ेगी। अपने झूले में आराम से पड़ी रहो और वो सब असरार भरे मंजर देख लो जिन्हें बीत जाने का तुम्हें बहुत तजस्सुस था। अब तुम खुद भी इस राज का हिस्सा बन गई हो। बाकी सब की तरह तुम भी पलट कर ये राज खोलने नहीं आओगी। अब तुम किसी मावरा में जियोगी, किसी ऐसी अक़लीम में जहाँ तक हमारी रसाई न होगी, या फिर अपने लफ्ज़ों में रहोगी, वो लफ्ज़ जो तुम्हारे जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और वो सब कह देंगे जो तुम छुपाए रखना चाहती थी। दूसरी तरफ से हूक उठ रही थी, दिल कोई मुट्ठी में मसल रहा था, एक नाकाबिले बयान एहसास ज़यां जिसका कोई नाम ना हो, जैसे अपना ही कोई हिस्सा जुदा होकर गिर गया हो। क्यों चली गई हो? अभी तो तुमसे बहुत कुछ सुनना था, तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ गई हूँ, किस किस ज़मानों मकाम में भटकती रही हूँ, कितनी दुनियाएं दरियाफ्त की हैं। तुम्हारे लफ्ज़ों के परों पर बैठकर मैंने अपने खलाओं में उतरने का हौसला किया है, अपने मदार से निकल भागने की जुर्रत की है, अपनी जंजीर से लंबी उड़ान भरने का तजुर्बा किया है।
میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی مگر تمہارے پاس جا کر مجھے لفظ نہیں سوچتے تھے یا پھر لفظوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی تھی. مجھے کسی اور منطقے میں اپنا آپ تمہارے وجود میں گم ہوتا نظر آتا تھا. میرا جی چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ مل کر ایک لمبے سفر پر نکل جاؤں, یہاں سے وہاں تک کے سفر پر. نہ یہاں کا کوئی نام ہے نہ وہاں کی کوئی پہچان ہے. تمہیں نام نہیں ملتا تھا, لو آج سے بس نام رہ گیا ہے, ذات بیچ سے اٹھ گئی ہے. ہم آدھی آدھی عورتیں ہیں, ہمارا باقی آدھا گم شدہ ہے. تم بھی اسے ڈھونڈتی رہیں, میں بھی اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہوں, تمہاری طرح مصروف عورت. اکیلے اکیلے ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے, تم ساتھ رہو تو شاید کبھی. امی کا ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے کہ بہت اسپیشل. مائیں تو سب کو عزیز ہوتی ہیں, لیکن کہ جس طرح امی ابو کو ڈیفینیٹلی بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن امی کے ساتھ زیادہ میں شروع سے بہت زیادہ اٹیچ رہی ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ میں امی کی کتابوں کے ساتھ ہی پیدا ہوئی, انہی کی کتابوں کے ساتھ میں بڑی ہوئی. تو امی کا مجھے بڑا کہتی تھی کہ بیٹا زیادہ نہ پڑھا کرو, یہ زیادہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تمہیں خود ہی تکلیف ہوگی, مت پڑھا کرو اتنا. تو میری امی جو تھیں وہ مجھ سے کتابیں چھپایا کرتی تھیں, مجھ سے چھینتی تھی کتابیں, تم نے نہیں پڑھا. اسپیشلی جب میری پہلی شادی ہوئی تھی تو وہ اس وقت میں نے بہت مجھے ڈسکریج کرتی تھی کہ تم نے کتاب نہیں پڑھنی. میرے رشین لٹریچر مجھے اس وقت یاد ہے کہ مجھے نہیں پڑھنی دے رہی تھی, تو میں نے امی سے ضد کر کے ہی پڑھا تھا. نہیں بیٹا تم نہیں پڑھ سکو گی. میں نے کہا کہ نہیں, میں پڑھ کر آپ کو دکھاؤں گی, کہ نہیں پڑھ سکوں گی تو چھوڑ دوں گی. لیکن اس کے پاس بھی رشین لٹریچر پڑھا ہے, پھر میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انگلش صاحب میں پڑھتی رہتی تھی, پر آہستہ آہستہ کہہ کے ساری کتابیں, سارے جو لینگویجز کی لٹریچر جتنی بھی کتابیں تھیں امی کی, وہ میں نے ساری پڑھی. اور جس طرح میں امی کے ساتھ ڈسکشن بھی کرتی تھی, بڑی ہماری اچھی ڈسکشنز ہوتی تھیں, لیکن امی کا یہ ہوتا تھا کہ کہ میں کسی طرح کتابوں سے دور رہوں, اور بڑی پریکٹیکل قسم کی میری تھنکنگ کو. اب شاید امی کو یہ خوف تھا کہ میں زندگی کو فیس نہیں کر سکوں گی, اور بڑی میں امیجنیٹیو اور بڑی امی کی لاڈلی پہ ڈیفینیٹلی بہت ہے. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی حالات ہوتے رہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو فیس بھی کیا. اور امی کا یہ تھا کہ جس طرح ہمارے خاص طور میرے اور میرے بیٹے کے اوپر جس طرح کا سایہ ان کا رہا ہے, وہ کوئی خاص ہی کرم تھا. خاص طور پہ جب میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا, جب میں گھر واپس آئی ہوں, تو وہ جس طرح میرا بیٹا امی کے لیے رویا تھا ان کی میت پہ, تو اس نے کہا تھا کہ آج واقعی میری ماں چلی گئی ہے. تو وہ اس میں بھی بہت تربیت, اور اسپیشلی انٹلیکچوئل جو ڈسکشنز ہوتی تھیں ان کے نانی اور نواسے کے درمیان, وہ سننے والی ہوتی تھیں. وہ تو لگتا ہی نہیں تھا کہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے, بالکل ان کے جو جس لیول پہ بات کرتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کوئی فرق نہیں تھا انٹیلیجنس میں. اور امی جو تھیں امی بہت نرم مزاج, بہت اچھی, اور جس طرح کہ افسانوں میں تھیں وہ جو نظر آتی تھیں وہ ایگزیکٹلی ویسی تھیں. اور آج جہاں بھی میں امی کا نام لیتی ہوں, میں خالدہ حسین سے بات کیجیے, میں بیٹی ہوں, ایک پرائڈ ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے کہ میں خالدہ حسین کی بیٹی ہوں, کیونکہ ہر دنیا, ساری دنیا جانتی ہے. اور مطلب مجھے کسی قسم کی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں, دروازے خود بخود کھلتے ہیں میرے لیے. اور میرے لیے بہت بڑا پرائڈ ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں کیونکہ میں خالدہ حسین کی بیٹی ہوں. ایس ٹی پی آئی میں میرا بہت کم آنا ہوتا ہے. ایک زمانے میں بہت بار بار آیا کرتا تھا, لیکن وہ سوشل سائنسز کے حوالے سے تھا. لیکن پچھلے کئی دنوں سے صرف لوگوں کی گزر جانے کے بعد ان کے ریفرنس کے لیے آتا ہوں. پچھلی دفعہ میں مشیر انور صاحب کے ریفرنس پہ آیا تھا, وہاں پر کشور بھی تھیں, آئی رحمان صاحب تھے, کچھ دوست تھے, عمیرہ بھی تھی, احمد سلیم صاحب بھی تھے. اس دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ یہاں آئیں, تو میں نے کہا میں تھوڑی سی بات کروں گا, سب سے مختصر ترین بات کروں گا فہمیدہ ریاض کے بارے میں. جی. دراصل ہم فہمیدہ سے متعارف ہوئے mid-60s میں, جب اس کی
दो किताबें यके बाद दीगरे आई, पत्थर की ज़ुबान और बदन दरीदा। हम उस वक़्त मेरा ख्याल मैं BA का तालिब इल्म था और वो मशरिक़ अखबार में एक बहुत बड़ा मज़मून उनकी तस्वीर के साथ छपा था। तो हम बहुत से यंग लोग उसी वक़्त उनके गर्विदा हो गए थे और उनकी जो बहुत सी जिहाद थी वो आहिस्ता आहिस्ता हम पर फिर वाह होती गई और पिछले कोई 18-20 साल से मेरा उनका बहुत मुकालमा भी रहा, दोस्ती भी रही, बातचीत भी रही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो मैं आज सिर्फ बात उनकी पोइट्री के हवाले से चंद उनके मिसालें देकर उनको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करूँगा। फहमीदा का जिक्र मैं उसकी एक नज़म कुछ लोग के पहले 2 मिसरों से शुरू करूँगा। दुनिया की लंबी राहों पर हम यूं ही चलते जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो याद हमेशा आते हैं। तो फहमीदा भी उनमें मेरे लिए एक थी। फहमीदा भी एक ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। उनके बाद में नसरी कलाम भी है, रूमी पर भी काम किया है, नावल भी लिखे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, लेकिन मेरी यहाँ पर सिर्फ बात नज़म की छोट हवाले से है। उसने अपने लिए ज़िंदगी का जो दस्तूर या मैनिफेस्टो अपनाया वो गैर मुतज़लज़ल तौर पर ताहयात उस पर कायम रही। अपने औरत होने के तमाम अबाद का जबिली और अकली शऊर उसके अंदर जागुज़ी रहता। उसकी नशिस्त व बर्खास्त इसी चलन की ताबे थी। अपने नज़रियात को जिस फ़ख्र और इस्तकामत से उसने पेश किया, पाकिस्तान में कुछ ही शायरात में ये रंग रूप देखने में आता है। उसकी कुछ ममासलत तो ईरानी शायरा फर्रुखज़ाद से भी दी जा सकती है। खालिदा हुसैन ने उसके बारे में कहा था, वो नरम गर्म ज़ुबान दरियाफ्त करना चाहती है जो शायरी को हयात व दवाम बख्श दे। अपनी इस महबूब बोली ठोली में वो एक मुतमईन गरस्तन की कितनी दिलअवेज़ तस्वीर खींचती है। उसको जैसा कमाल इस लफ्ज़ी तस्वीर कशी में है, बाइद व शाहिद मुलाज़ा उसकी नज़म गरस्तन। संगीत के दायरे बनाती चाल, आंगन से रसोई की तरफ जाती हुई, एक हाथ धरे कमर की गुलाई में चुटकी में सारा काम निपटाती हुई। घर के बिहार में सवेरे से लगी, चेहरे पर थकावट का कहीं नाम नहीं। गदराए बदन में है जवानी का तनाव, पर्वत भी काटते तो कुछ काम नहीं। तन्हा बालक हरी भरी गोद में सुख चैन सुहाग का सिभाव में रचा। होंठों पे चटकते रसीले बोसे, सब तन से छलकती हुई जीवन बतरा। एक तख्लीकी फनकार होने के हैसियत से समाज की आगही का अलमिया अक्सर उसकी नज़मों का मौजू रहा। हम सब जिस नाकामी से गुजर रहे हैं उसका एहसास फहमीदा की शायरी में बहुत शिद्दत से उभर कर सामने आता है। उसकी नज़म सुखन हमारे में ये एहसास अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। कलाम में आंच क्यों नहीं है, वही तो हम हैं, वही तो तुम हो, तो फिर ये क्या माजरा है यारो कि सर्द लफ्ज़ों के बर्फ़दारों में कारवां दिल के दर बदर है। वो सुखन जो कल गुफ्तनी थे, वो जो आज नागुफ्तनी हुए हैं। गुनाह है जिनका लब पर लाना, बदल गया किस कदर ज़माना। मगर वो कारिंदगान नौ की निगाह में मोतबर नहीं है। अब उनकी तौकीर उठ गई है, कुला पैरों में गिर गई है। ये सरनगू किस दियार जाएं, ना जी सके ना मर सकेंगे। ये इतने ज़िंदा इतने ताज़ा, उन्हें न हम दफन कर सकेंगे। जला वतन है सुखन हमारे, सुखन तो फिर कूचा गर्द ठहरे। ये इसका क्या कीजिए कि रोशन है जिससे
ہستی کا دشت ویراں، وہ ماہ کامل نہیں بدلتا، سخن کا حاصل نہیں بدلتا، وہ خلق کا دل ہو یا شاعر کا دل، سو یہ دل نہیں بدلتا۔ زندگی اور سماج کے بڑے المیوں کے درمیان ایک بڑا المیہ اس کے بیٹے کبیر کی موت کا بھی شامل ہے، جس سے اس کا توازن ڈگمگا گیا تھا، وہ خود کو سنبھالتے کی کاوش میں لگی رہی۔ ماں باپ کی زندگی میں جوان سال اولاد کا دکھ وہی جانتے ہیں جو اس سے نبردزما ہوتے ہیں۔ اصلاح حاصل زندگی میں وہ اپنے نظریات پر قائم رہی۔ اس کی نظم تعزیتی قرارداد کا پہلا حصہ اس کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ یارو بس اتنا کرم کرنا، پس مرگ نہ مجھ پہ یہ ستم کرنا، مجھے کوئی سند نہ عطا کرنا دینداری کی، مت کرنا کہنا جوش خطابت میں دراصل یہ عورت مومن تھی، مت اٹھانا ثابت کر کے ملک و ملت سے وفاداری، مت کوشش کرنا اپنا اعلی حکام کم از کم لاش پھیری۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ میں فہمیدہ، خالدہ، کشور ان تینوں کو الگ الگ کبھی میں نے نہیں دیکھا، اور ان تینوں خواتین نے مجھے نسائی شعور کی طرف میری رہنمائی کی۔ میں فیمنزم کو کوئی مرد عورت کا جھگڑا نہیں سمجھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک شعور ہے جس کی نشاندہی میں ان تینوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور فہمیدہ خود خالدہ کو بہت چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت بڑا پروگرام کراچی پریس کلب میں جب وعدہ قائم کی تو کراچی پریس کلب میں 1996 میں ایک پروگرام کیا جس کے لیے عامر حسین کو لنڈن سے بلایا۔ کیوں عامر حسین کو بلایا؟ عامر حسین وہ لکھنے والے ہیں جو مشرقی ادب اور خاص طور سے خواتین کہانی لکھنے والیوں کی پوری تاریخ سے واقف ہیں۔ ان کا بچپن قرۃ العین حیدر کے زیر سایہ، اور ان کی والدہ صبیہ بیگم خود بہت اعلیٰ روشن خیال اور تعلیم یافتہ خاتون اور ادب سے تعلق رکھنے والی۔ تو عامر کو بلایا اور انہوں نے انگریزی میں مضمون پڑھا تھا پریس کلب میں۔ خالدہ وہاں موجود تھی اور میں نے ان کی ایک کہانی پڑھی تھی وہاں پر، تو اس کا ذکر میرے مضمون میں آئے گا، یہ میں نے اس لیے بتایا ہے۔ اور جہاں تک فیمنسٹ کانشسنس کا تعلق ہے، انہوں نے ٹھیک کہا کہ جیسے انہوں نے یہ فہمیدہ کی نظم اقلیمہ، ایسے خالدہ کا ایک مضمون ہے جو خاموشی کی آواز، جو پہلی نسائی شعور پہ کتاب ہے، اس میں ہے بے سر کی عورت، اور وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے فیمنسٹ کانشسنس کا، اور میں اکثر اس کا حوالہ دیتی ہوں۔ تو یہ بہت باشعور خواتین تھیں۔ اب میں فہمیدہ پر جو کچھ لکھا ہے اس میں سے بہت کاٹ کر میں کچھ پڑھ رہی ہوں کہ فہمیدہ گزشتہ 2 برس سے آٹو امیون جھیل رہی تھی۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں قوت مدافعت پر قابو پانے کے لیے دواؤں کے ساتھ زندہ رہنے کی امنگ بھی ضروری ہے، مگر حالات اور بے رحم معاشرے نے انہیں کیا دیا؟ دشنام، الزامات، اکلوتے جوان بیٹے کی پردیس میں ناگہانی موت وہ جھیل چکی تھی۔ اب شدید بیماری میں بے روزگار بھی کر دی گئی۔ بیک قلم برخاستگی کا پروانہ ہاتھ میں دینے والے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رزق کے ساتھ انہیں دوا اور علاج کی بھی ضرورت ہے۔ اس نابغہ روزگار پر جس نے اپنے قلم سے نہ صرف ادبی شہکار دیے تھے، اشاعتی ادارے کو بھی اعلیٰ تخلیقات سے مالا مال کیا تھا، اسے بے وقت ہونے کا شدید احساس دیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ جب فہمیدہ کی حالت، فہمیدہ نے دواؤں اور علاج سے بھی منہ موڑ لیا۔ دوائیں، نجمہ نے بتایا کہ وہ نظریں بچا کر دوائیں ڈسٹ بن میں انڈیل دیتی۔ ہم نے سوچا کسی طرح انہیں خوش کیا جائے، تو ہم نے انہیں رضامند کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے لاہور اپنی بیٹی ویرتا کے پاس چلے جائے، جس کے بچوں سے وہ بہت خوش رہتی تھی، اور ویرتا خود بھی ڈاکٹر ہے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ فہمیدہ کی زندگی شاید کاتب تقدیر نے کسی ناول کی طرح لکھی تھی۔ حسین، چنچل، من موجی، مگر اصولوں پر قائم رہنے والی ایک ضدی ہیروئن۔
शमा की तरह रोशन मगर अपने दुखों पर नहीं, इर्द गिर्द होने वाले मजालिम और नाइंसाफियों पर रोने वाली। फिर ये शमा खामोश भी तो नहीं थी, ज़ियाउल हक जैसे आमिर से टकरा गई, मुल्लाओं के टोले को आईना दिखा दिया, चादर और चारदीवारी की हकीकत बबांगे दहल बता दी, बलूचिस्तान जाकर उनसे हम आहंगी का ऐलान कर दिया, रिसाला निकाल कर अहले दानिश की खामोशी में इर्तियाश पैदा करने की कोशिश की और उन्हें अपनी उंगलियों से गिराए हुए कलम उठाने की दावत दे दी। औरतों को सदियों की बेतौकीरी से निकाल कर कांधे पर सर होने का ऐलान किया और मुकाबले हुस्न में उनके बदन के साथ उस सिन्फ को भी अपने पैमाइश की दावत दी जिनके पैमाने सिर्फ औरतों के बदन नाप सकते थे, रूह नहीं। सिर्फ औरतों के बदन नाप सकते थे, रूह नहीं। फहमीदा के बातिन से निकली हुई चीख को भी शहवत की आवाज़ जाना गया और लानती करार देकर समाज से बेदखल करने की कोशिश की गई। फहमीदा जैसे हसास इंसान पर इन हालात के असरात तो पड़ने थे, खुसूसन जब वो जलावतनी से वापस लौटी तो अपने घर में महदूद हो गई। कहीं जाने को कहा जाता तो इनकार कर देती, बड़ी मुश्किल से इस बात पर आमादा होती कि मैं उन्हें साथ लेकर जाऊं और वापस पहुंचाऊं। बहुत चुनिंदा तकरीबात में जाती और सारा वक्त आंचल थामे रहती। धीरे धीरे वो इस सूरत हाल से निकल आई। इसमें अमीना सैयद का बड़ा हिस्सा है जो फहमीदा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में ले गई और उन्हें उनके पसंदीदा काम तसनीफ और तर्जुमे पर मामूर कर दिया। वहाँ बैठकर उन्होंने बच्चों के लिए वो काम अंजाम दिए जो वही कर सकती थी, यानी उर्दू, सिंधी और फारसी के क्लासिकी अदब से नई नस्ल को रूशनास कराना। फहमीदा की बात शुरू करती हूँ। ये बात है 1968 की। मैं अदीबों की मीटिंग के लिए ढाका गई हुई थी। इसी हफ्ते फ़नून का ताज़ा शुमारा आया था जिसमें फहमीदा रियाज की नज़्म लाओ अपना हाथ ज़रा शाये हुई थी। अहमद हसन अश्क से लेकर जमीलुद्दीन आली तक सब लोग इस नज़्म से बहुत मरूब हुए थे। एक खातून की नज़्म की तारीफ़ हो रही थी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। 1964 में हैदराबाद कॉलेज की तरफ से एक ग्रुप डिबेट और मुशायरे में हिस्सा लेने लाहौर आया था। मुझे याद आया मैंने उस दिन फहमीदा की शायरी सुनी थी और मुलाकात भी हुई थी। मोहम्मद खालिद अख्तर के साथ फहमीदा की बाकायदा ख़त व किताबत थी। मुझसे कभी बाकायदा मुलाकात और गुफ्तगू नहीं हुई थी कि वो हैदराबाद ही से शादी होकर लंदन चली गई थी। दरमियान में जब वो पाकिस्तान आई, मैं भी कराची में थी। हर रोज़ शाम को कभी ज़किया सरवर के घर, कभी हमीदी के कभी डॉक्टर सोहेल के घर हम सब फहमीदा से नज़में सुनाते और मौजूद ख़ासकर बलूचिस्तान में सियासी अफरा-तफरी के बारे में बहस करते थे। कुछ लोग उस ज़माने में पहाड़ों पर चढ़ गए थे जिनमें नजम सेठी और राशिद रहमान किस्म के हमारे दोस्त भी शामिल थे। फहमीदा ज़हनी तौर पर बहुत मैच्योर हो चुकी थी और सियासी मौज़ूआत पर खुलकर बहस करती थी। ये ज़हनी पुख्तगी उसके काम यूँ आई कि साबिर जो उसका पहला शौहर था उससे उसने तलाक ले ली, मगर डिप्रेशन का शिकार हो गई। डॉक्टर सोहेल ने इलाज किया, फैज़ साहब और सब्ते हसन ने बहुत मोहब्बत से उसको ठीक किया। अब फहमीदा ने अपना पर्चा निकाला। सारे पर्चे में रजत पसंदी के ख़िलाफ़ सारे लिखने वाले जमा हो गए थे। भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता ज़ियाउल हक ने उल्टा और 11 साल के लिए पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो फहमीदा ने कहा, आज भुट्टो को नहीं, जमहूरियत को फांसी दी गई है। उसके जुमले का असर ये हुआ, पहले तो उसका पर्चा बंद किया गया, फिर आए दिन वर्दी वाले उसके घर का सामान उठाकर फेंक जाते थे। हम सब देखते पर बेबस थे। ये बात बेबात तो कोड़े पड़ रहे थे। ज़ियाउल हक के ज़माने में वजारत दाखिला अली अहमद तालपुर के पास थी। हमारे शोर मचाने पे कि फैज़ साहब भी बाहर चले गए हैं, अहमद फराज भी लंदन हैं, अलावा अज़ीम, फ़ारिक बुखारी, अमराज हसन, अमीन मुग़ल के अलावा और बहुत से अदीब बाहर जा चुके हैं। इन सब लोगों के पास इतने पैसे थे कि ये लंदन जा सकते थे। फहमीदा ने ज़फ़र उज्जैन से शादी की थी और अब 2 बच्चे भी थे। पहली शादी से बड़ी बेटी सारा भी साथ थी। आखिर अली अहमद तालपुर की मदद से फहमीदा को मई शौहर और बच्चों के हिंदुस्तान जाने की इजाज़तनामा मिल ही गया। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने थोड़ी बहुत मदद की, पहले जामिया में और फिर दीगर यूनिवर्सिटियों में कम एजाज़िये पर ही फहमीदा काम करती रही। अगर पाकिस्तान में रहती तो फांसी की सज़ा तो उसको सुना दी गई थी।
بے نظیر کی شادی کا دعوت نامہ پہنچا تو وہی سفارت خانہ جو اس کے خلاف رپورٹ تیار کرتا رہتا تھا، انہوں نے بڑی محبت سے اس کے پورے خاندان کو پاسپورٹ جاری کیے. وہ شادی میں شریک ہوئی اور اب نیشنل بک فاؤنڈیشن کی سربراہ مقرر ہوئی. ادھر بے نظیر کی حکومت ختم، فہمیدہ کی نوکری ختم. یہ سلسلہ دوسری مرتبہ بھی چلا. اسد زردانی کے زمانے میں اردو ڈکشنری بورڈ کی سربراہ مقرر ہوئی. عمر کی حد ختم ہونے کے باعث یہ ذریعہ معاش بھی ختم. مگر چاہے ہندوستان میں تھی کہ نوکری میں سلسلہ تحریر جاری رہا. اس کی نظموں کا مشتمل اس کا ایک مجموعہ اس کے غیر موجودگی میں نے چھپوایا تھا. اس کا نام رکھا تھا کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے. ہندوستان سے واپسی پر ناولٹ گوداوری اور بنگلہ دیش پر پورٹ آرٹ زندہ بہار لکھا. زندگی اچھی بری گزرتی رہی مگر اس نے کبھی رجت پسند حکمرانوں سے نہ کبھی نوکری مانگی نہ کوئی اعزازیہ لیا. زندگی نے اب اسے ہولناک المیے سے دوچار کیا. اس کا 26 سالہ بیٹا جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا. پانی کے تیز ریلے میں ایسا بہا کہ اس کا اتا پتہ کوئی 1.5 ماہ بعد چلا. فہمیدہ کے لیے کیا ہم سب کے لیے اتنے بڑے سانحے کو برداشت کرنا ناممکن تھا. وہ 2-1 سال تک وہ بے بات چھلک پڑتی تھی. اس نے المیہ کہانیاں بھی لکھیں. پاکستان کے دیگر حالات پر بہت اچھی کہانیاں لکھیں. اب اسے یکدم رومی اچھے لگنے لگے. اپنی پسند کی غزلیں ترجمہ کر ڈالیں. اسی طرح اوہان پامک سے لے کر جو غیر ملکی ادیب اسے پسند آیا اس نے اس کا ترجمہ کیا اور خوب کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں کیا گئی روز کنواں کھودتی، کام کرتی روز اس کا پانی پیتی. صابر اتنی کہ کبھی کسی سے ظفر الدین کے بیکار رہنے کی شکایت نہیں کی. ظفر پر 2 دفعہ فالج کا حملہ ہوا. محبت سے اس کی نگہداشت کرتی رہی. جب بیٹے کبیر کی یاد بہت ستاتی تو ذہنی طور پر کھوئی لگتی. جذباتی اتنی کہ جب میری کتاب بری عورت کے خطوط نازائیدہ بیٹی کے نام آئی میرے دفتر میں ہی بیٹھے بیٹھے روتی رہی، پڑھتی رہی اور پھر لکھنے بیٹھ گئی. کٹاک سے انگریزی میں اس پر مضمون لکھ دیا. شوگر کا مرض اسے بہت تنگ کرتا تھا. اس کے بیگ میں سگریٹ کا پیکٹ اور چند بسکٹ ضرور ہوتے تھے. جب کسی مشاعرے میں جاتی تو اس کی نظم وصیت اور چادر 4 دیواری کی فرمائش ضرور ہوتی تھی. کمال یہ ہے کہ اسے اپنی زیادہ تر شاعری یاد تھی. جب اس نے وعدہ کتاب گھر تشکیل دیا تو ادیبوں خاص کر سینئر ادیبوں کی تخلیقات کے نسوانی کرداروں کا تجزیہ خود بھی کیا اور سینئر لکھنے والوں سے بھی کروایا. کچھ مصنفین اس طریقے پر ناراض بھی ہوئے. اس نے پرواہ نہ کی. کتابی شکل میں ان کو شائع کیا جو ریفرنس کے لیے بہترین کتابیں ہیں. شمیم حنفی نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے ترقی پسندوں کے بارے میں چند جملے بولے. وہ 2 دن تک ناراض رہی. کانفرنس میں نہیں آئی. ایسے تمام موقعوں پر فاطمہ حسن بہت کام آتی. وہ بنا کر لے آئی. وعدہ کتاب بھر میں بھی فہمیدہ کا ہاتھ پٹانے میں فاطمہ نے بہت کام کیا. پھر ہوا یہ کہ اس کی NGO کی فنڈنگ بند ہو گئی. سرکار کوئی کام دے یہ تو ناممکن تھا. ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں کاپی رائٹر کا کام وہ کرنا نہیں چاہتی تھی. بہت اچھا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے بچوں کی کلاسیکی ادب پر کتابیں کا کام کرتی رہی. اس کی بیٹی ڈاکٹر ویرتا لاہور میں. کہیں جانا ہو تو کہتی ہے مجھے لاہور کے راستے سے بلاؤ، ایک دن کو صحیح بیٹی سے مل کر نہال ہو جاتی ہوں. اس کے لہجے میں بے ساختگی اور ذہنی معصومیت کی جھلک سے عبداللہ حسین صاحب فضل باش اور انذار حسین اسے یاد کرتے ہوئے چلے گئے. اور اب میں خالدہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے، اس کو بتاتی ہوں. عصمت آپا اور عینی آپا کے بعد افسانے میں ایک ہی بڑا نام ہے، وہ ہے خالدہ حسین. میں اور وہ ایک ہی زمانے میں کی لہریں ہیں مگر تھیں الگ الگ کناروں پر. دو وہ اورینٹل کالج میں اور میں گورنمنٹ کالج میں. ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہ تھی. میں اس کی کہانیاں پڑھتی تھی وہ میری شاعری، مگر خاموش ملاقات مدت تک چلتی رہی. اس کی اور میری دونوں کی شادی ہو گئی. اس کی شادی تو خاموش واقعہ تھا. اس طرح کے ادیبوں کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی کہ اس کی شادی کس ادیب کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ادیب نہیں تو پھر کس کے ساتھ ہوتی ہے. خالدہ کے والد انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. ایسے لوگوں کو ویسے بھی ادب سے رغبت نہیں ہوتی ہے. خالدہ کی تحریروں کو وہ بھی بس برداشت کر رہے تھے کہ گڈے گڑیا کی شادی یا پھر ساس بہو کے جھگڑے سے الگ یہ لڑکی جو کہانیاں لکھتی ہے اس کو کبھی کافکا سے متاثر ہو کر کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ کامیوں کا عکس ہے. کرنا خدا کا کیا ہوا
کہ بلراج مینڈرا نے خالدہ حسین کی کتابوں اور ان پر تبصرے پر ایک مجلہ شائع کیا. بلراج مینڈرا انڈیا میں بہت بڑے رائٹر تھے, انتقال ہو گیا ہے. دوسرے ملک میں یوں پہچان ہوئی تو بہت سے اپنوں کی زبانیں بند ہو گئیں. خالدہ کی شادی ایک بیوروکریٹ سے ہو گئی. ایک طرف وہ گھر کے دھندوں اور بچوں میں مصروف ہو گئی, اور دوسری طرف شاید اشارہ ملا ہوگا کہ کہانی وانی چھوڑو, بچوں کی دیکھ بھال کرو. نیک اور صبر والی بیوی تھوڑے کہے کو بہت سمجھا. گھرداری کالج میں پڑھانا یہی اجازت بہت ٹھہری. خالدہ کی شادی کو کوئی 12 برس بعد میں ماہنوں کی چیف ایڈیٹر بن گئی. کراچی میں ڈول ڈالا, خالدہ کا پتہ معلوم کیا اور منت کی کہ بی بی واپس آ جاؤ, ادیب تمہاری کہانی کے لیے منتظر ہیں. بڑی رد و قت کے بعد ایک کہانی برآمد ہوئی. مہر پر لفافہ ان کے شوہر کا تھا. لکھا بھی تھا, آپ میرے ذریعے سے خط کتابت کیجیے گا. یہ بھی قبول. وہ لکھے تو صحیح. ایک ہی کہانی نے منطقۂ ادب میں جان ڈال دی. سواری ہو کے رسی پہ چلنے والی ہر کہانی نیا کینوس لے کر آتی تھی. ادیبوں کے ساتھ کسی نشست میں ہونا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بی بی خود ہی بہت محتاط رہتی تھی. میری باقاعدہ ملاقات منشیات کے گھر میں ہوئی کہ جب میں لاہور سے آئی ہوئی تھی. خالدہ کے شوہر کی اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی تھی. اسلام آباد کالج میں پڑھانا شروع کر دیا. ادیبوں سے محدود کبھی کبھار ملاقات جاری تھی. پڑھنا اور کہانی لکھنا یہ معمول ہو گیا اور ادیبوں سے ملاقات مفقود. کچھ ادھر سے تقاضے اور کچھ ادیبوں کی نشست سے لاتعلق رہنے کی خالدہ کی اپنی خواہش اس مقام پہ پہنچی کہ وہ کسی شمارے کی ترتیب میں حصہ لیتی رہی. میں خالد اور آصف نے مل کر عالمی خواتین ادب نمبر نکالا, جس میں دنیا بھر کی خواتین کی تحریروں کا ترجمہ کیا, اور اس پہ یہ 1500 صفحات پر مشتمل یہ شمارہ ماہنوں کے 40 سالہ نمبر کی طرح اب تک بہت مضبوط حوالہ ہے. اب چونکہ آصف فرقوی نے دنیا زاد نکال دیا تھا اور ماہنوں تو گہنا گیا تھا, خالدہ دنیا زاد کے لیے لکھتی رہی. کبھی کبھار فنون کو بھی کہانی بھیجتی. زندگی رنگ بدلتی رہی. بیٹیوں کی شادی ہوئی. بیٹے نے ڈاکٹری کے علاوہ تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالی. بیوی بھی شریک کار ہوئی. اب تو یوں ہوتا کہ گود کا بچہ خالدہ سنبھال رہی ہے اور دونوں میاں بیوی نیک کام کرنے یعنی تبلیغ کرنے کے لیے نکل جاتے تھے. اور وہ جو میاں کے سامنے کبھی نہ بولی, وہی روایت اس نے بیٹے کے سامنے بھی قائم رکھی. باہر نکلنا نہیں. دیواریں جتنا بولتی تھیں اتنا وہ لکھ لیتی تھی. اس کے باوجود خود کو حملہ آور اس سے بچے نہیں. خلا میں لٹکی ہوئی آوازیں اس کو سنائی دیں. ان پر خوب لکھا. بڑھاپے کی تکلیفیں ہم سب کو بھی ہیں. شوہر کو سنبھالا اور پڑھنا لکھنا اس بڑے بہادری سے کرنے کے والی خالدہ نئی کتاب کے لیے بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی. اور پھر حمید شاہد نے وہ کتاب مرتب کی اور اس دن اس کے لیے بڑا خوشی کا دن تھا. شکریہ. میڈم نجیبہ عارف نے جب ان کا انٹرویو کیا اور کہا کہ اگر آپ سے کوئی ایسی خواہش جو آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کرنا چاہیں گی, تو خالدہ حسین کیا کہتی ہیں کہ مجھے لکھنے کا موقع ملے تو میں بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں جو لکھنا چاہتی ہوں وہ میں لکھوں. تو وہ خود ایک کہانی کی طرح سے آج ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم بند کرتے ہیں. یہ نظم فہمیدہ ریاض کی چادر اور چار دیواری. حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی, یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بصد عنایت. نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اوڑھوں, غم و الم خلق کو دکھاؤں. نہ روگ میں ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں. نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبیں پہ ہر حال میں لگاؤں. اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں, گر میں جاں کی امان پاؤں, تو دست بستہ کروں گزارش کہ بندہ پرور حضور کے حجرۂ معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے. نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے, یہ آپ سے رحم چاہتا ہے. حضور اتنا تو کرم کیجیے, سیاہ چادر مجھے نہ دیجیے. سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجیے کہ اس سے پھوٹی ہے جو عفونت وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے. وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر, برہنگی تن کی ڈھانپتی ہے. سنیں ذرا دل خراش چیخیں, بنا رہی ہیں عجب ہیولے جو چادروں میں بھی ہیں برہنا. یہ کون ہیں جانتے تو ہوں گے, حضور پہچانتے تو ہوں گے, یہ لونڈیاں ہیں.
کہ یرغمالی حلال شب بھر رہیں، دمے صبح در بدر ہیں، یہ باندیاں ہیں حضور کے نطفہ مبارک کے نصف ورثے سے بے معتبر ہیں، یہ بیویاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار باری کی منتظر ہیں، یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت، تو کم سنی کے لہو سے ریشے سپید رنگین ہو گئی ہے، حضور کے حجلۂ معطر میں زندگی خون رو گئی ہے، پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا، طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا، اب اس تماشے کو ختم کیجیے حضور، اب اس کو ڈھانپ دیجیے، سیاہ چادر تو بن چکی ہے، میری نہیں آپ کی ضرورت، کہ اس زمیں پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت، حیات کی شاہ راہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت، زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھل ملاتی ہے میری محنت، یہ چار دیواریاں یہ چادر گلی سڑی لاش کو مبارک، کھلی فضاؤں میں بادباں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ، میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت۔ بہت شکریہ۔ میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے اور میں پتہ نہیں یہاں ادیبوں شاعروں میں کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے۔ سمینہ رحمان صاحبہ، پروفیسر سمینہ رحمان صاحبہ لاہور میں ہوتی ہیں اور خواتین محاذ عمل کی بانی رکن بھی ہیں۔ خالدہ حسین was a very fine writer indeed. What a huge loss to Urdu literature. I had translated a few of her stories from Urdu to English. We lost Fahmida Riaz end of 2018. 2019 starts on a very sad note with the loss of Khalda Hussain. May they rest in peace. اور میں کیونکہ آپ نے تھوڑا سا مجھے موقع دیا ہے تو میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فیمنزم جو کہ پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں گالی کے طور پر سمجھا جاتا ہے لفظ، آپ نے اتنا عمدہ ایک ڈیفینیشن اور اس خوبصورتی سے کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، کسی کو گراں بھی نہ گزرے، آپ نے بہت عمدہ جواب دیا، بہت اچھا۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ایک لڑکی سے کا انگریزی میں ترجمہ کروں، وہ میں نے کیا تھا، لیکن جب میں نے ایک لڑکی سے کا عنوان انگریزی میں کیا تو کہنے لگی نہیں، یہ کیونکہ اسیر شہزادی کے بارے میں ہے تو لہٰذا اس کو تم اسیر شہزادی کے عنوان سے لکھو، تو پھر میں نے اس کو کیپٹیو پرنسس کے طور پر ترجمہ کیا تھا۔ میں انگریزی نہیں پڑھوں گی، لیکن کشور آپا آپ کی اجازت سے اردو کی چند سطریں، انگریزی تو خیر وہ تو میرا ترجمہ ہی ہے۔ سنگ دل رواجوں کی یہ عمارت کہنا، اپنے آپ پر نادم اپنے بوجھ سے لرزاں، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ، یہ عمارت کہنا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی جبر و خوف کی دختر، واہموں کی پروردہ، مصلحت سے ہم بستر۔ جی تھینک یو۔ جب نجات پائے گی اپنی ذات پائے گی، تو ہے وہ زن زندہ جس کا جسم شعلہ ہے، جس کی روح آہن ہے۔ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ عشق آشنا عورت، وصل آشنا عورت، مادر خداوندی آدمی کی محبوبہ۔